باحثا علما تريد نفعا صلاحا تستزيد اصبر وداوم لا تحيد لا يبلغ العلم البليد فهو الكريم هو الشديد وهو القريب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقال المصنف رحمه اللہ تعالی باب الرد. تو آج رد کا باب شروع کر رہے ہیں. سراجی فی المیراث میں صاحب کتاب نے رد کا باب باندھا ہے. باب الرد، رد کا باب. رد کسے کہتے ہیں؟ اس باب سے کیا مراد ہے؟ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ الرد ضد العول. رد کسے کہتے ہیں؟ عول کی ضد. یہ رد جو ہے عول کی ضد ہے. عول سے مراد کیا ہے؟ عول آپ پڑھ چکے ہیں. عول سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ حصوں کا اصل المسئلہ سے بڑھ جانا، حصوں کا اصل المسئلہ سے زیادہ ہو جانا، یہ آپ نے پڑھا ہے. اس کو کہتے ہیں عول. تو رد کسے کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں رد اس کے برعکس ہے، یعنی حصوں کا اصل مسئلہ سے کم ہو جانا. ٹھیک ہے، حصوں کا اصل مسئلہ سے کم ہو جانا. تو اس کی بہت ساری تعریفیں ہیں، مختلف تعریفیں کی گئی رد کی. صاحب کتاب نے کہا کہ ما فضل عن فرض ذوی الفروض ولا مستحق له يرد على ذوی الفروض بقدر حقوقهم الا على الزوجین. فرماتے ہیں کہ ما فضل عن فرض ذوی الفروض، کہ وہ جو اصحاب الفروض کے حصوں سے بچ جائے، جو اصحاب الفروض کے حصوں سے اضافی ہو، جو بچ جائے، ولا مستحق له، اور کوئی اس کا مستحق نہ ہو، تو یرد علی ذوی الفروض، وہ دوبارہ رد کر دیا جائے گا انہی اصحاب الفروض پر، بقدر حقوقہم، ان کی حقوق کے بقدر، الا علی الزوجین، مگر زوجین پر رد نہیں ہوگا. تو کتاب کے شروع میں جب صاحب کتاب نے، امام صاحب نے میت کے حقوق بیان کیے تھے، ٹھیک ہے، جو ترکے سے متعلق حقوق ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حقوق 4 ہیں. پہلا حق کیا ہے اس میں؟ کہ سب سے پہلے جو میت کی تکفین اور تجہیز ہے وہ اس کے مال سے ہوگی. ٹھیک ہے، تجہیز و تکفین کرنے کے بعد دوسرا حق کیا تھا؟ دوسرا حق یہ تھا کہ میت کی طرف سے جو قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں. ثم تقضى ديونه، جو قرضے ہیں وہ ادا ہوں گے، اور قرضے ادا کرنے کے بعد ثم تنفذ وصاياه، پھر میت کی وصیت کو نافذ کریں گے ثلث مال میں، اس کے جو باقی بچ جائے گا اس کے 1/3 میں، ثلث میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنۃ واجماع الامہ. پھر اس کے بعد وصیت کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا وہ بطور ترکہ کے اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. پھر جب ترکے کی تقسیم تھی وارثوں میں، وہ کیا تھی؟ تو اس کی تقسیم یہ تھی کہ سب سے پہلے کس کو مال ملے گا؟ فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، اس کو تقسیم شروع کریں گے اصحاب الفرائض سے. سب سے پہلے اصحاب الفروض کو دیں گے، اور اگر اصحاب الفروض سے مال بچ جائے یا اصحاب الفروض نہ ہو تو مال کس کو ملتا ہے؟ ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ، پھر جو نسبی اسبہ ہے، کون ہے؟ نسبی اسبہ، ان کو مال ملتا ہے. اگر اسبہ نسبی نہ ہو پھر کس کو مال ملے گا؟ پھر اسبہ سببی کو مال، یعنی معتق یا معتقہ اسبہ سببی کو مال ملتا ہے. اگر اسبہ سببی بھی نہ ہو پھر مال کس کو ملتا ہے؟ پھر اسبہ سببی کے اسبہ. ٹھیک ہے، اسی ترتیب سے کہ پہلے نسبی اور پھر سببی. اگر وہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر مال کس کو ملتا ہے؟ صاحب کتاب نے کہا تھا اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے یا نمبر 5، ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم، پھر اصحاب الفروض پر رد ہوگا. ٹھیک ہے، پھر ذوی الفروض النسبیہ پر رد ہوگا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو اصحاب الفروض ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نسبی اور ایک ہے سببی. سارے جتنے بھی اصحاب الفروض ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، جتنے بھی بنت ہے، بنت الابن ہے، اخوات ہے، ہے، جدہ ہے، اب ہے، جد ہے، ٹھیک ہے، اخلی ہے، یہ سارے نسبی میں آتے ہیں. صرف اور صرف 2 رشتہ دار جو ہیں نا، 2 اصحاب الفروض، وہ سببی میں آتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ زوج اور زوجہ، زوج اور زوجہ. تو اسی لیے زوج اور زوجہ پر رد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، زوجین پر رد نہیں ہوتا.
جمہور کے ہاں، لیکن باقی جتنے اصحاب الفروض نسبی ہیں ان پر رد ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے پہچان لیا کہ جب ترکہ تقسیم کریں گے، میت کا مال تقسیم کریں گے، سب سے پہلے اصحاب الفروض کو دیں گے، اگر مال بچ گیا یا اصحاب الفروض نہ ہوئے تو اسبہ نسبی، اگر وہ نہ ہوئے تو اسبہ سببی، پھر اس کے اسبہ اگر وہ بھی نہ ہوئے تو پھر اصحاب الفروض پر رد کریں گے، جن کو پہلے حصہ دیا تھا مال بچ گیا، اب اسبہ کوئی نہیں ہے تو اب دوبارہ وہ اصحاب الفروض پر رد ہو جائے گا، اور جو ان پر رد ہوگا کہا کہ بقدر حقوقہم، ان کی حقوق کے بقدر، ان کے حقوق کے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سارے اصحاب الفروض کو برابر برابر نہیں دیں گے رد کرتے ہوئے، جس کو زیادہ ملا اس کو زیادہ، جس کا حصہ کم ہے اس کو کم دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اس رد کے متعلق کچھ باتیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں ویسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے رد کی تعریف، ٹھیک ہے؟ تو صاحب کتاب نے بھی سمجھایا کہ ما فضل عن ذوی الفروض ولا مستحق لہ، اس کی ایک اور تعریف ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تعریف الرد، رد کی تعریف کیا ہوگی؟ ارجاع ما تبقى ارجاع ما تبقى بعد اصحاب الفروض على مستحقه منهم، على مستحقه منهم عند عدم العاصب، عند عدم العاصب، ارجاع ما تبقى بعد اصحاب الفروض على مستحقه منهم عند عدم العاصب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارجاع ما تبقى بعد اصحاب الفروض، اصحاب الفروض کو حصے دینے کے بعد، اصحاب الفروض کو جو باقی مال بچ گیا، جو باقی مال، انہی کو واپس لوٹا دینا، ارجاع انہی کو واپس لوٹا دینا، علی مستحقہ اس کے مستحق پر، منہم انہی میں سے، عند عدم العاصب اسبا کے نہ ہوتے ہوئے، عند عدم العاصب اسبا کے نہ ہوتے ہوئے۔ تو یہ تعریف ہے ارجاع ما تبقى بعد اصحاب الفروض، اصحاب الفروض سے مال بچ جانے کے بعد اس کو واپس لوٹا دینا، علی مستحقہ اس کے مستحق پر، منہم انہی اصحاب الفروض میں جو اس کا مستحق ہے، عند عدم العاصب اسبا کے نہ ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس تعریف سے کیا مراد ہے؟ اس تعریف سے ہم دو شرطیں نکالتے ہیں، اس تعریف سے ہم دو شرطیں نکال لیتے ہیں۔ شروط الرد، شروط الرد، رد کی دو شرطیں ہم نکالتے ہیں اس سے۔ رد کی پہلی شرط کیا ہوگی؟ عدم استغراق الفروض الطریقہ، رد کی پہلی شرط کیا ہوگی؟ عدم استغراق الفروض الطریقہ، کہ حصوں کا پورے ترکے کو شامل نہ ہونا، حصوں کا یعنی کچھ مال بچ جائے، کچھ مال، جب کچھ بچے گا تبھی رد ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ جب آپ ترکہ تقسیم کریں گے، اصل المسئلہ بنائیں گے، اگر حصے اصل المسئلہ سے کم ہوں گے تب جا کر رد ہوگا، اگر حصے ہی اصل المسئلہ کے برابر ہوں یا اس سے بڑھ جائیں تو پھر رد نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ ہے رد کی، عدم استغراق الفروض الترکہ، کہ بھائی حصوں کا پورے ترکے کو شامل نہ ہونا، حصوں کا پورے ترکے کو شامل نہ ہونا۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے
عدم العاصب، عدم کے مسئلے میں اسبہ کا وجود نہ ہونا، مسئلے میں اسبہ کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر مسئلے میں اسبہ ہو تو اسبہ کیا کرتا ہے؟ سارا مال لے لیتا ہے. اصحاب الفروض سے بچنے کے بعد سارا مال اسبہ تو صورت میں رد ہوگا ہی نہیں، کچھ مال بچے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے جب کچھ مال بچے گا نہیں تو رد ہی نہیں ہوگا. تو یہ بنیادی دو شرطیں ہیں رد ہونے کی. ٹھیک ہے، کہ ایک تو حصوں کا سارے ترکے کو شامل نہ ہونا، اور نمبر دو مسئلے میں اسبہ کا موجود نہ ہونا، اسبہ کا موجود نہ ہونا. جسٹر پڑھ لیں اس کی. ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں اس کی. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ حصوں کا پورے ترکے کو شامل نہ ہونا، کچھ مال بچ جائے. اور دوسری شرط کیا تھی اس میں؟ اسبہ کا موجود نہ ہونا. تو ہم مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص مر گیا، اس نے وارثوں میں کیا چھوڑا؟ زوج اور اخت شقیقہ، زوج اور اب کیا حصہ ہے زوج کا؟ جی کیا حصہ ہے زوج کا؟ 1/2. کیا حصہ ہے زوج کا؟ 1/2. خاوند کیونکہ اولاد نہیں ہے، فرع وارث موجود نہیں ہے. اور کیا حصہ ہے اخت شقیقہ کا؟ 1/2 نصف. 1/2 نصف. مسئلہ کس سے بنے گا؟ مسئلہ 2 سے بنے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ صرف نصف ہی موجود ہے نا، تو مسئلہ 2 سے بنے گا. 2 کا نصف کیا ہوگا؟ 1. اور 2 کا نصف 1. اب یہ 1 اور 1 کتنے ہو گئے؟ جمع کریں ان کو 2. تو یہ اصل مسئلہ کہ برابر ہے یا اس سے کم ہے؟ برابر ہو گیا نا. تو یہاں پر رد نہیں ہے، یہاں پر رد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے اس رد نہ ہونے کی؟ کہ پہلی شرط نہیں ہے. پہلی شرط جو تھی پہلی شرط یہ تھی کہ حصوں کا ترکے کو مکمل طور پہ شامل ہے. تو یہاں پر حصے پورے ترکے کو شامل ہے، کچھ مال بچا ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر رد نہیں ہوگا. دوسری مثال پڑھ لیتے ہیں ہم. ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے وارثوں میں کیا چھوڑی؟ اس کے وارثوں میں جدہ اور عم ہے. جدہ اور عم. کیا حصہ ہے جدہ کا؟ جدہ کا حصہ ہے 1/6 سدس. اور عم کا حصہ کیا ہے؟ ام عصبہ. اب کس سے مسئلہ بنے گا؟ مسئلہ کیونکہ بھائی ایک ہی فرض موجود ہے یہاں پر سدس، تو اس کے مخرج سے بنے گا 6 سے. 6 کا سدس کیا ہوگا؟ 6 کا سدس 1. 6 کا سدس 1. 6 کم 6. 1 دیا جدہ کو، باقی کیا بچ گیا؟ 5. 5 کس کا حصہ ہے؟ عصبہ کا 5. اب یہ دیکھیں کہ یہ 1 اور یہ 5 یہ کل ملا کر اس اصل مسئلہ کے برابر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ برابر ہے نا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا یہاں پر بھی رد نہیں، کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. اور رد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسئلے میں اسبہ کا پایا جانا. جو دوسری شرط تھی وہ پوری نہیں ہوئی نا. ہم نے کہا شرط یہ ہے کہ عدم العاصب، اسبہ موجود ہے، تو یہاں پر اسبہ موجود ہے، اس لیے یہاں پر رد. تو یہ رد کی 2 بنیادی شرطیں ہیں. اس لیے اگر آپ نے کسی بھی مسئلے کو پہچاننا ہو، سب سے پہلے مسئلے کو پہچاننے کہ مسئلہ ردیہ ہے یا نہیں ہے. مسئلہ ردیہ ہے یا نہیں ہے. اگر ردیہ ہوگا تو ہم رد والی بحث، رد والا عمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو چند مثالیں حل کرتے ہیں یہ پہچاننے کے لیے آیا یہ مسئلہ ردیہ ہے یا نہیں ہے. چلے ہم مسئلہ حل کرتے ہیں. مثال امن شقیقتان. امن اور ایک شخص مر گیا، اس کے وارثوں میں ماں ہے اور 2 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے، اختان شقیقتان.
جی کیا حصہ ہے ماں کا؟ کیا ملے گا ماں کو؟ کیا حصہ ہے؟ سدس. ماں کا حصہ ہے سدس. کیوں؟ کہ 2 بہنیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. الجمع من الاخوہ. اور بہنوں کا حصہ کیا ہے؟ 2/3 ثلثان. بہنوں کا حصہ ثلثان 2/3. مسئلہ کس سے بنے گا؟ مسئلہ بنے گا 6 سے. مسئلہ بنے گا کیونکہ دونوں ہی دوسرے طائفہ سے ہیں, فدس بھی اور فلسان بھی دوسرے طائفہ سے, تو مسئلہ 6 سے بنے گا. فدس کا 6 کا فدس کیا ہے؟ 6 کا فدس 1 اور فلسان 4. 3 دونی 6 اور 2 دونی 4. اب کتنے ہو گئے؟ 4 اور 1 5. اب یہ دیکھیں کہ مسئلہ ردیہ ہے کہ نہیں. 4 اور 1 5. اب دیکھیں یہ 5 اس 6 کے برابر ہے یا اس سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے نا. 5 6 سے کم ہے. یہ حصے اصل مسئلہ سے کم ہو گئے نا, تو پتہ چلا کہ یہاں پر کچھ بچا ہے, تو مسئلہ ردیہ ہے. ایک بچ گیا نا, اس کو رد کریں گے واپس, تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ ردیہ. ٹھیک ہے. تو یہاں نیچے ہم لکھ دیتے ہیں کہ من مسائل الرد. من مسائل, کہ یہ رد کے مسائل میں سے ہے, مسئلہ ردیہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور مثال حل کر لیتے ہیں. ام شقیقتان اختان لام. ہاں جی بتائیں. ایک شخص فوت ہو گیا, اس کے وارثوں میں ماں موجود ہے, 2 اختان شقیقتان حقیقی بہنیں موجود ہیں, اور 2 اخیافی بہنیں اختان لام. ٹھیک ہے. ماں کا حصہ کیا ہوگا؟ کیا حصہ ہوگا ماں کا؟ سدس. ماں کا حصہ 1/6 ہے یہاں پر. شقیقتان کا حصہ کیا ہوگا بہنوں کا؟ ثلثان 2/3. اور اخیافی بہنوں کا حصہ کیا ہے؟ اختان لام 1/3 ثلث. ثلث ہوگا حصہ. ٹھیک ہے. ثلث. اب مسئلہ کس سے بنے گا؟ مسئلہ کس سے بنے گا؟ مسئلہ بنے گا 6 سے. مسئلہ بنے گا کیونکہ سارے ایک ہی طائفہ سے ہے. 6 کا سدس کیا ہوگا؟ 6 کا سدس 1. 6 کا ثلثان 4. 3 دونی 6 اور 2 دونی 4. اور 6 کا ثلث کیا ہوگا؟ 2. 3 دونی 6 2. اب جمع کریں اس کو, کتنے ہو گئے؟ 4 اور 2 6 اور 1 7. اب اس مسئلہ کیا ہے؟ 6. اب دیکھیں یہ 7 جو ہے 6 سے کم ہے, زیادہ ہے, برابر ہے؟ زیادہ ہو گیا نا. یہاں پر حصے اصل مسئلہ سے بڑھ گئے, تو پتہ چلا کہ ردیہ مسائل ہے, بلکہ یہ مسئلہ عائلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ عائلہ. تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ لکھیں گے لیست من مسائل الرد. لیست من مسائل, کہ یہ رد کے مسائل میں سے نہیں ہے. رد کے مسائل میں سے نہیں ہے. اور مثالیں حل کریں, بس کافی ہے. چلے ایک مثال حل کر لیتے ہیں. ایک شخص فوت ہو گیا, اس کے وارثوں میں کیا ہے؟ بیوی اور ایک بیٹا موجود ہے. چلے کیا حصہ ہے زوجہ کا؟ سمن. فرا وارث کی موجودگی میں. ٹھیک ہے. زوجہ کا حصہ کیا ہوگا؟ سمن. اور ابن عصبہ کیا ہوگا؟ ابن عصبہ. مسئلہ کس سے بنے گا؟ مسئلہ 8 سے بنے گا, کیونکہ ایک ہی فرض موجود ہے نا مسئلے میں, 8 سے. تو 8 کا سمن کیا ہوگا؟ 1. کیا بچ گیا باقی؟ 7. تو یہ 7 بیٹے کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 7 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 8. یہ اصل مسئلے کے برابر ہے, کم ہے, زیادہ ہے؟ یہ اصل مسئلے کے برابر ہو گیا نا. تو پتہ چلا کہ رد کے مسائل میں سے یہاں پر رد نہیں ہو, کیونکہ اسباب موجود ہے. تو کیا لکھیں گے؟ لیست من مسائل الرد. چلے یہاں تک مثالیں کافی ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی. کسی بھی مسئلہ کے حل کرنے سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ رد کے مسائل میں سے ہے کہ
چلے تھوڑی سی کتاب سے عبارت پڑھ لیتے ہیں. سر کتاب کہہ رہے ہیں کہ الردو، رد کسے کہتے ہیں؟ ضد العول. رد کسے کہتے ہیں؟ بے رد عول کی ضد ہے. ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ عول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حصوں کا اصل مسئلہ سے بڑھ جانا. اور رد میں کیا ہوتا ہے؟ حصوں کا اصل مسئلہ سے کب کچھ بچ جانا. کہتے ہیں ما فضل عن فرد ذوی الفروز، جو بچ جائے اصحاب الفروز کے حصوں سے، ولا مستحق لہ، اور کوئی اس کا مستحق ہے یعنی کوئی عصبہ وغیرہ مسئلے میں نہیں ہے اس اضافی مال کو لینے کے لیے، تو کیا کریں گے؟ یرد علی ذوی الفروز، انہی اصحاب الفروز پر رد کر دیا جائے گا، بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے بقدر برابری کے ساتھ. جس کا حصہ زیادہ ہے اس کو زیادہ، جس سے کم ہے اس کو کم. الا علی الزوجین، مگر زوجین پر رد نہیں ہوگا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصحاب الفروز کی دو قسمیں ہیں. اصحاب الفروز کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے من یرد علیہم، من یرد، اور ایک کو ہم کہتے ہیں من لا یرد علیہ، جن پر رد نہیں ہوتا. ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں، من یرد علیہم میں کون آتا ہے؟ تمام اصحاب الفروز. ٹھیک ہے، تمام اصحاب الفروز. جمیع اصحاب الفروز ما عدا الزوجین، ما عدا یعنی زوجین کے علاوہ جتنے بھی اصحاب الفروز ہیں ان سب پر رد ہوتا ہے. اور من لا یرد علیہم میں کون آتا ہے؟ جن پر رد نہیں ہوتے ان میں کون آتا ہے؟ الزوجان. ٹھیک ہے بھائی، زوجان پر رد نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ زوجان پر رد نہیں ہوتا. اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَہ، اور یہی قول کس کا ہے؟ اکثر صحابہ کا یہی قول ہے کہ اکثر صحابہ رد کے قائل ہیں کہ جو اصحاب الفروز کو دینے کے بعد بچ جائے گا، کیا کریں گے؟ اس کا رد ہو جائے گا اصحاب الفروز پر زوجین کے علاوہ. کہتے ہیں وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا، اور یہی موقف کس کا ہے؟ ہمارے اصحاب یعنی فقہائے احناف کا. فقہائے احناف کو یہی موقف ہے کہ وہ بھی رد کے قائل ہیں. وہ بھی رد کے کہ جو اصحاب الفروز سے بچ جائے گا کیا کریں گے؟ وہ رد ہوگا اصحاب الفروز پر. لیکن کہتے ہیں دوسرا قول کیا ہے اس میں؟ وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ الفاضل لبیت المال، جو اضافی مال ہے کہاں جائے گا؟ بیت المال میں جمع کروائیں گے. جناب سیدنا زید بن ثابت رد کے قائل نہیں ہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو مال بچ جائے گا وہ بیت المال میں جائے گا، کہ تمام مسلمانوں کا حق ہے. وَبِهِ أَخَذَ مالک والشافعی رحمہم اللہ، اور یہی قول امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی ہے کہ وہ بھی رد کے قائل نہیں ہے. اگرچہ اگر دلائل کو دیکھا جائے تو رد کا قول جو ہے، رد والا موقف جو ہے وہ زیادہ راجح بنتا ہے. ٹھیک ہے، رد والا موقف ہی زیادہ راجح بنتا ہے. تو یہیں پر بس کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رد کی اقسام، رد کے مسائل کی اقسام پڑھیں گے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حصدا زمن الحصيد واضرب إذا حمي الحديد لا تهمل